تو بتانا یہ مقصود ہے کہ عالمی منظرنامے پر شناخت کے لیے جب ہمارا حلیہ ایسا ہوگا جو ہمیں ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوگا اور ہم اس حلیے کو اختیار کریں گے تو ہماری ایک شناخت ہو جائے گی۔ تو اس شناخت کے پیش نظر اگر ہم بالوں کو رنگیں گے تو یہ افتراق ظاہر کر دے گا کہ ہم لوگ مسلمان ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ، اگر آج کے دور میں بھی ہم عیسائی یا راہبان کو دیکھیں تو وہ لوگ اپنے بال نہیں رنگتے ہیں اور وہ خضاب نہیں لگاتے ہیں۔ یہ ایک روایت ہے ان کی جو پہلے سے چلتی چلی آ رہی ہے۔ تو ہمیں اسی مشابہت کو اختیار نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جیسے ان کی ایک شناخت ہے تو ہم نے ان سے ایک افتراق کر کے، ایک فرق قائم کر کے اپنے حلیے اور اپنی شناخت سے یہ اعلان کر دینا ہے کہ ہم جو ہے مسلمان ہیں۔ تو یہ صرف شناخت اور علامت اور مشابہت کے اصول میں جو ہے یہ بات آئے گی کہ ایک تو اس سے مسلم کی ایک شناخت ہوتی ہے، مسلمانوں کی شناخت ہو جاتی ہے کہ اگر جو بھی رنگے گا تو وہ جو ہے یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرے گا۔ تو یہ ایک شناخت ہے مسلمان کی، ایک تو یہ باب زیر بحث آ گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے شناخت ہے اسی طرح مشابہت سے بچنے کے لیے ایک تو یہ بات ہو گئی کہ مشابہت ان کی اختیار نہیں کرنی ہے، تو جب آپ کلر لگائیں گے تو ان کی مشابہت سے بھی بچ جائیں گے۔ وہ مہندی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ دیگر طریقے اور طریقوں سے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کلر لگا لیں۔ ایک اور بات یہ آئے گی جو میں بتانا چاہ رہا ہوں، بہت ضروری بات ہے کہ شناخت اور مشابہت کے ساتھ ساتھ اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ کوئی نفرت کا درس نہیں ہے۔ یعنی اگر ہم آسٹریلین سٹیزن ہیں بالفرض اور ہم جو ہے یہ کہیں کہ آسٹریلیا تو اپنا الگ سے ہمیں شناختی کارڈ بنا کے دیتا ہے، تو کیا وہ امتیاز قائم کر رہا ہے؟ یا کسی بھی ملک میں جائیں تو وہ ایک اپنا الگ سے NIC کارڈ رکھتا ہے، نیشنل آئیڈینٹی کارڈ ہوتا ہے، تو اس کا کیا یہ مقصد ہے کہ باقی ملکوں سے وہ نفرت کرتا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہوتا ہے۔ یہ ان کی ایک شناختی علامت ہوتی ہے۔ یعنی شناخت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے اگر دیکھا جائے تو بہت سے قوانین جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں۔ تو جو بھی ممالک ہیں جو اپنا ایک نیشنل آئیڈینٹی کارڈ رکھتے ہیں اور اس حیثیت سے رکھتے ہیں کہ ان کی ایک امتیازی اعتبار سے جو ہے اس کو زیر بحث نہیں لا رہے کہ وہ کسی سے جو ہے ممتاز ہیں، بلکہ وہ اس لیے اپنا آئیڈینٹی کارڈ بنواتے ہیں کہ ان کی ایک پہچان ہو سکے، ایک الگ سے پہچان ہو سکے، ان کی ایک منفرد پہچان ہو۔ تو اسی طرح سے ہم اس کو بھی لے سکتے ہیں کلر لگانے والی بات کو، کہ کلر لگائیں گے تو ہماری ایک اپنی اہمیت اور ایک اپنی شناخت ڈیولپ ہو جائے گی۔ تو اسی لیے ہمیں اس کو اسی باب میں دیکھنا چاہیے۔ بنیادی بات وہی ایک بار میں اور ذکر کرنا چاہوں گا کہ کلر کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اگر ہم پڑھیں تو وہ مشابہت کے باب میں ہے کہ مشابہت کسی کی اختیار نہیں کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مشابہت بھی جو ہے اس کو یہ دیکھ لینا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن چیزوں کے بارے میں کہا ہے، تو اس کی نالج اور حاصل کر لینی چاہیے، اور یہ دیکھ لینا چاہیے کہ مشابہت کے باب میں یہ داڑھی اور بالوں کو رنگنے والی بات جو ہے اس کو زیر بحث لایا گیا، تو ہم کو بھی رنگ لینا چاہیے۔ اگر ہمارے بال بالکل سفید ہو گئے تو یہ جن کے بالکل بال سفید ہو جاتے ہیں تو ان کو رنگ لینا چاہیے، تو وہ مشابہت سے بھی بچ جائیں گے اور ایک مسلم ہونے کی حیثیت سے اپنی ایک شناختی علامت کو بھی برقرار رکھیں گے۔ اگلی ویڈیو میں ہم ایک اور موضوع جو داڑھی سے ریلیٹڈ ہوگا اس کو لے کے پھر ڈسکس کریں گے، یا کوئی حدیث ڈسکس کریں گے۔ اس طرح سے ہم یہ داڑھی اور مونچھ والے پورے کورس کو ہم زیر بحث لائیں گے تاکہ ہم ایک نتیجے تک پہنچ جائیں، اور اس نتیجے تک پہنچنے کے بعد پھر ہم ایک اور موضوع کا انتخاب کریں گے۔ اس طرح سے ٹاپک وائز ہم لوگ اپنا علمی سفر طے کریں گے۔ میں بھی ایک طالب علم ہوں، جہاں جہاں میں غلطی کروں آپ لوگ میری اصلاح کیجیے گا۔ میرا اولین مقصد یہی ہے کہ سب میں ایک اتفاق پیدا ہو، اور جو ہم لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان کو تحقیق اور ان کو مطالعے کا ذوق ضرور رکھنا چاہیے۔ السلام علیکم۔